اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صدق اللہ العظیم۔ میں آپ کو ایک بڑی عجیب بات بتاؤں گا جو مشاہدے میں تو سب کے ہی ہوگی، مگر یہ مجھے تو بڑا لطف آیا جب یہ بات میرے دل میں آئی۔ میں نے کہا یہی بیان کرتا ہوں آج۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے، یہ دعا جو پڑھی ہے، قرآن شریف کی دعا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہمیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے بندوں کو پسند فرمایا جو دنیا کی بھی حسنہ مانگتے ہیں اور آخرت کی بھی حسنہ مانگتے ہیں اور عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ کی نجات کی دعا کرتے۔ تو یہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے سے ایکسپیکٹیشن ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم ایسا کریں کہ دنیا کی بھی حسنہ مانگیں اور آخرت بھی اور عذاب سے بھی بچیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایکسپیکٹیشن ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ہماری بھی یہی اللہ تعالیٰ سے امیدیں ہیں کہ اللہ پاک ہماری دنیا بھی اچھی فرما، ہماری آخرت بھی اچھی فرما اور ہمیں عذاب سے بچانا۔ تو یہ وہ دعا ہے جہاں بالکل دونوں ایکسپیکٹیشنیں میچ کر جاتی ہیں، اللہ کی بھی ایکسپیکٹیشن اور ہماری بھی۔ اللہ جو ہم سے چاہتا ہے وہ، اور جو ہم اللہ سے چاہتے ہیں وہ دونوں چیزیں یہاں اکٹھی ہیں اس دعا میں۔ اللہ بھی چاہتا ہے ہم دنیا مانگیں، ہم بھی چاہتے ہیں۔ اللہ بھی چاہتا ہے ہم آخرت اچھی ہو ہماری، ہم بھی چاہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہمیں نجات ہو جائے جہنم سے، ہم بھی چاہتے ہیں۔ یہ دعا وہ ہے۔ تو اچھا، اب اس دعا کو عملی جامہ کیسے پہنایا جائے، وہ بھی کمال ہے۔ بڑی آسان بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، ان کو فرما دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں ان سے۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو پہنچتا ہوں۔ خود ہی چابی بھی دے دی اس آیت پر، اس دعا پر عمل کرنے کی چابی بھی دے دی کہ میں تمہارے بڑا قریب ہوں، تو مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو پہنچوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ ایکسپیکٹیشن ہے ہمارے سے کہ ہم اس کے منگتے بن جائیں، ہم اس کے منگتے بن جائیں۔ صبح دوپہر شام، چھوٹی بڑی ظاہر باطن، ہر جو ہمارے دل میں خواہش ہے، تمنا ہے، وہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر کے رکھیں۔ ہر وقت چلتے پھرتے اس کے روحانیت کے بھی منگتے بن جائیں اور دنیا کے منگتے بن جائیں اللہ تعالیٰ کے۔ چلتے پھرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اچھا ہم دیکھیں کتنا آسان ہے۔ کوئی آپ سے کہے بھئی مجھے 10,000 دے گا یا مجھے 10,000 دے دے یا 10,000 مجھ سے لے لے، تو کون سا کام آسان ہے؟ کون سا کام آسان ہے جی؟ لینے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے لو، وہ تو خود کہتا ہے میرے سے لو، میں قریب ہوں، مانگتے جاؤ میں دیتا جاؤں گا۔ تو کتنا آسان یہ اللہ تعالیٰ نے معاملہ ہمارے لیے کیا ہوا ہے کہ میرے منگتے بن جاؤ، میرے سے مانگتے رہو۔ ہاں نہ دوں تو پھر کہنا
نہ دوں تو پھر بات کرنا میرے سے کہ بھائی کیوں نہیں دیا. مانگتے رہو دیتے. جس کا جتنا یقین کہ اللہ دے گا اتنا ہی وہ فائدہ اٹھائے گا اس بات سے. جس کا یقین نہیں ہے وہ ایک کان سے سنے گا دوسرے کان سے نکال دے گا. اس لیے یقین تو بیسک چیز ہے. میں نے پچھلے واعظ میں عرض کیا تھا. تو ہے تو سارا کا سارا نظام یقین پہ بیسڈ ہے. یہ تو میں پہلے بات کر چکا ہوں. اکثر ہمارا یہی ٹاپک ہوتا. تو یہ پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم منگتے بن جائیں. اچھا مگر اللہ تعالیٰ نے ایک کنڈیشن لگائی ہوئی ہے, ایک شرط رکھی ہے کہ دیکھو تم مجھے میرے سے مانگو گے تو میں دوں گا, مگر ایک شرط ہے کہ جب میں دوں تو تھینک یو کر دینا. اب ادھر کوئی بڑا تاجر دنیا کا بل گیٹس کا نام سب کو پتہ ہے, وہ اگر ہمیں کہے یار دیکھو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں جتنے ڈالرز کہو گے میں تمہیں بھیج دیا کروں گا, میرے ایک شرط ہے. ہم کہیں جی کیا؟ کہ جیسے ہی میں بھیجوں تم تھینک یو کا میسج کر دینا مجھے. تو کیا ہم صبح دوپہر شام موبائل لے کے نہیں بیٹھے رہیں گے تھینک یو کرتے رہیں؟ ادھر سے تھینک یو کیا 10 اور آ گئے, ادھر سے تھینک یو کیا پھر اس نے بھیج دیے, پھر تھینک یو پھر بھیج دیا. کیا اللہ تعالیٰ نہیں فرمایا کہ میرا شکر ادا کرو گے تو میں اور دوں گا؟ نہیں فرمایا. فرمایا قرآن. ساری فارمولے ہدایتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسانیاں بتائی ہوئی ہیں. نہ کوئی پڑھتا ہے قرآن شریف, نہ سمجھتا ہے, نہ لینا نہ دینا. تو اتنا بڑا خزانہ ہے یہ, اس کی ایک آیت پڑھے وہی سارا قرآن شریف. جس طرح دیگ نہیں ہوتی, دیگ کے چاول ہوتے ہیں, جہاں ایک لقمہ کھا لیں وہ ساری دیگ کی نمائندگی کرے گا لقمہ, کہ ساری دیگ ایسی ہے. قرآن شریف کا ایک آیت آپ پڑھیں وہ آپ کو ہدایت دے جاتی. یہ ربنا آتے جو میں نے آج بات کی, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. قرآن شریف کی ایک دعا ہے, دنیا بھی اچھی فرما, آخرت بھی اچھی فرما, عذابوں سے بچا کر. تو کنڈیشن کیا اللہ میاں کی؟ مانگو میں دوں گا, میرے منگتے بن جاؤ. اور مگر کنڈیشن کیا ہے, جب میں دوں تو تھینک یو ضرور کرو, شکریہ کرو میرا. اچھا ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار ہی نہیں کر سکتے. گننا چاہے نا, یہ دیا ہمیں, یہ دیا, یہ دیا, ہمیں نماز کی توفیق دی, داڑھی رکھوائی, ہمیں قرآن شریف پڑھایا, ہمیں لکھایا پڑھایا, گھر دیا, روٹی پانی, گاڑی سواری, امن سلامتی. یعنی آپ گنتے جائیں, آنکھیں کان ہاتھ صحت سلامتی گنتے جائیں نا. آپ لکھے کاپی لے کے بیٹھ جائیں, لکھتے جائیں. آپ کہیں گے آپ پوری ہو گئی, پھر ایک اور سامنے آ جائے گی آپ کے, کہاں یار یہ بھی آ گئی. تو نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے کہ میری نعمتوں کا اگر تم شمار کرنا چاہو نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ نعمتیں جو ہمیں نظر آتی ہیں, کچھ نعمتیں ہمیں نظر نہیں آتی. ذرا غور و فکر کرتے ہیں تو پھر نظر آنا شروع ہوتی ہیں. پھر بھی بے شمار ایسی ہیں سامنے نہیں آتی, شمار جو نہیں کر سکتے. تو اس لیے ان کا اللہ میاں نے یہ فرمایا کہ شکر لازمی ہے, شکر کرتے جاؤ, نعمتیں لیتے جاؤ. اس ہاتھ سے لو اور اس ہاتھ سے شکر کرو, یہ لو پھر شکر کرو. یہ اللہ میاں کا ہمارے ساتھ کانٹریکٹ ہے, معاہدہ ہے اللہ کا تعالیٰ کا ہمارے ساتھ. تیسری جو ہے چیز جو ہمیں تنگ کرتی ہے, ہمیں یہ چیز تنگ کرتی ہے کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم وہ چیزیں بھی کریں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں. ہم لوگوں کا سب کا دل کرتا ہے اور ہم کرتے بھی ہیں وہ چیزیں جو اللہ کو ناپسند ہیں. جھوٹ بولتے ہیں, غیبت کرتے ہیں, ناجائز دیکھتے ہیں, ناجائز بولتے ہیں, ناجائز سنتے ہیں, ناجائز کرتے ہیں, معاملات میں ڈنڈی مارتے ہیں, ناانصافی کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہم کرتے ہیں جی, اور کرتے رہتے ہیں. اور ہم نے اپنی ان چیزوں کی ہماری عادت بن چکی ہے. تو اب اس کا کیا کریں؟
اس کا کیا کرے؟ تو اس کا بھی اللہ میں نے توڑ دے دیا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. تمہیں کیا چیز مایوس کرے گی میری رحمت سے؟ تمہارے اپنے گناہ. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں سارے گناہ بخش دیتا ہوں. انہ هو الغفور الرحیم، میں بڑا غفور الرحیم. تو اللہ میاں نے اس کا بھی انتظام کر دیا کہ جو ہماری مجبوری ہے دنیا کے دلچسپیوں میں جن کا اللہ میاں نے ہمیں منع فرمایا ہے، ہم اس طرف مائل ہوتے ہیں اور صبح دوپہر شام کرتے ہیں. تو اللہ میاں نے کہا فرمایا کہ اگر ایسا کرو تو میرے سے توبہ کر لو. توبہ کرو گے جیسے ہی وہ گناہ تمہارے مٹ جائیں گے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عرض کیا کہ اگر پھر وہی گناہ کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ. پھر عرض کیا کہ اگر پھر گناہ کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر معاف فرما دے گا. پھر جب عرض کیا نا کہ گناہ اگر پھر کریں وہی، تو اللہ میاں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر وہ فرشتوں کو کہے گا کہ فرشتوں گواہ رہنا میں نے اس کو بخش دیا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جانچ لیا کہ یہ تو گناہ تو کرتا ہے مگر توبہ کر لیتا ہے، اور میرا وعدہ ہے کہ جو توبہ کرے گا میں معاف کر دوں گا. تم گواہ رہنا کہ میں نے اس کو بخش دیا ہے، اب جو چاہے سو کرے. اندازہ لگائیں آپ. تو اتنا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. تو اور ہم مانگنا بھی پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دینا پسند فرماتا ہے. اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کریں یا تھینک یو کرتے جائیں اور سوری کرتے جائیں. اللہ سے مانگتے جائیں آسان، تھینک یو کرنا آسان، سوری کرنا آسان. گناہ سے بچنا مشکل، گناہ کر کے توبہ کرنا آسان. کسی کو دینا مشکل مگر کسی سے لے کر تھینک یو کرنا آسان. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح ہے نا. شکر کرنا آسان، صبر کرنا مشکل. جو چیز ملے اس پہ شکر ہے نا، یہ تو آسان ہے. جو چیز نہ ملے اس پہ صبر کرنا ذرا مشکل ہے. تو ہم اپنا کاروبار کیوں نہ اس بات سے شروع کریں، اسی دعا سے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ پاک ہمیں دنیا بھی دے، آخرت بھی دے، اور عذاب سے بھی اپنے بچا کے رکھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ریکوائرمنٹ ہے. اور یہ یاد رکھیں، اگر ہم یہ ہماری عادت بن گئی نا، اللہ کے منگتے اگر ہم بن گئے اور تھینک یو کی عادت بن گئی اور سوری کی، تو پھر ایک سٹیج آتا ہے کہ بندہ کہتا ہے یار جسٹ ویٹ اے منٹ، او بھائی تم گناہ کری جا رہے ہو تو اللہ میں نے تو گناہ سے بچنے کا بھی تو کہا ہے. تو پھر بندہ شرمندگی ہوتی ہے بندے کو، پھر وہ خود ہی گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. کہتا ہے یار دی جائے اللہ تعالیٰ، میں دو لوگوں کو بھی تو دوں اس میں سے، میں تو خود ہی کھائی جا رہا ہوں. پھر وہ دینا بھی شروع کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے اللہ میاں نے اگر مجھے ہر روز روٹی دی، اگر آج نہیں دی تو مجھے صبر کر لینا چاہیے یار. پھر وہ صبر بھی کرنے لگ جاتا ہے. تو اگر ہم شروع سے ہی پی ایچ ڈی کی باتیں کرنا شروع کر دیں تو جو نرسری والا بچے کو تو نہیں سمجھ میں آئے گی. تو 18 سال میرے صاحب فرماتے تھے، لگ بھگ 18 سال لگ جاتے ہیں اللہ کا راستہ طے کرنے میں، اگر کوئی بڑی رکاوٹ نہ آ جائے. تو یہ ہمیں کاروبار اس سے شروع کرنا چاہیے. کس سے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. کاروبار کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ استعمال کیا قرآن میں کہ اے ایمان والو آؤ میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے. لاؤ ایمان اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور جیسے کہا جائے کیا جائے تو جب جو اللہ سے آپ کوشش ضرور کرے، بندہ کس کی تقوی کی بھی کوشش کرے، صبر کی بھی کوشش کرے، اور لوگوں کو دینے کی بھی کوشش کرے. کوشش اللہ کوشش کرے، اور اگر نہ دیا جا سکے، گناہ سے نہ بچا جا سکے تو اللہ سے مدد مانگے. مدد کا آپشن ہر وقت ہے. ایاک نعبد، یا اللہ پاک ہم تیرے سے نہیں مدد مانگے کدھر جائیں گے؟ ہے کون بتائیے؟ اور کیونکہ ہم آخری بات، کیونکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم
وہ ہستی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، صرف میرے آپ کے لیے نہیں، سارے عالم کے لیے، اور سارے عالم میں سارا کچھ آ جاتا ہے، نباتات بھی آ جاتے ہیں اور شجر بھی آ جاتے ہیں، انسان بھی، جن بھی، ایوری تھنگ، سب کے لیے وہ رحمت ہے۔ اس لیے اس سارے سینیریو جو میں نے ابھی بیان کیا ہے، اس میں اگر ہم یہ کہہ دیں یا اللہ پاک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، تو میری دعا قبول کر لے، مجھے اپنا مانگتا بنا لے، مجھے اپنا شکر گزار بنا لے، مجھے توبہ کرنے والا بنا لے، مجھے تقویٰ بھی بخش دے، مجھے صبر بھی عنایت فرما دے، اور مجھے اپنی راہ میں خرچ کرنے والا بھی بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔